السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوبصورت سب لوگ خرید سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مذہب زرتشت کی مقدس کتابیں. اوسیتا اوستا زرتشت مذہب کی مقدس کتاب ہے جس کے معنی ہیں اصل متن. اوستا قدیم ایرانی زبان پہلوی میں لکھی گئی ہے جس کو درزیل 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا ہے یسنا یعنی حمد و ستائش. اوستا کتاب کے 72 ابواب کے مجموعے کو یسنا کہا جاتا ہے. گاتھا جو کہ زرتشت کو اپنی تصنیف ہے اور نظموں پر مشتمل ہے اس یسنا کے ابواب میں شامل ہے. وسپرڈ یعنی خیر کے سرداران. کتاب کے 24 ابواب پر مشتمل اس حصے کو وسپرد کہتے ہیں جس کے معنی ہیں سرداران یعنی آل دا لورڈس کے ہیں. اس کتاب میں آہو رامزدہ یعنی خدائے خیر کے حصے داروں کا ذکر موجود ہے. پوائنٹ ہے وینڈیڈاد یعنی بت و پریت. 72 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہندوستانی پارسیوں میں زیادہ مقبول ہے. اس میں شرکی قوتوں، بھوت پریت اور شیطانی وسوسوں سے مقابلہ کرنے کی تدابیر ہیں. اگلا پوائنٹ ہے یشت یعنی نظر و نیاز اور خیرات. یہ کتاب 21 ابواب پر مشتمل ہے. اس میں بھجن اور دعاؤں کا ذکر ہے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں مختلف تصورات میں شامل ہیں. اگلا پوائنٹ ہے خرد اوستا یعنی مناجات اور دعا. یہ کتاب اوستا کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. پوائنٹ ہے مذہب زرتشت کی مقدس کتب سے اقتباس. پوائنٹ ہے گاتھا. یہ کتاب گیتوں کے 5 مجموعوں پر مشتمل ہے. گیتوں کا پہلا مجموعہ 7 نظموں پر مشتمل ہے. اس کا آغاز زرتشت کی دعا سے ہوتا ہے جس کے الفاظ یوں ہیں: اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے تیری مدد کا ملتجی ہوں اے مزدا جو سب چیزوں میں اول ہے میں تیرے. دوسری نظم ایک مکالمے پر مشتمل ہے جو بہشت کے تذکرے پر محیط ہے. تیسری نظم زرتشت کے مقاصد کی عکاسی کرتی ہے. چوتھی طویل نظم مزدا کی حمد و ستائش بیان کرتی ہے. پانچویں نظم ایک مکالمہ ہے جس میں زرتشت شیطانوں کی مذمت کرتا ہے. یہ نظم اس دعا پر ختم ہوئی ہے. اگلا پوائنٹ ہے ویندیداد میں شرکی قوتوں اور شیطانی وسوسوں سے مقابلہ کرنے کی تدابیر بتائی گئی ہیں اور پاک رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. پاکیزگی کا مقصد صرف جسم اور ماحول کی پاکیزگی نہیں بلکہ خیالات، فکر اور کردار کی پاکیزگی بھی شامل ہے. گویا حقیقی طور پر اس کے معنی گناہوں اور برائیوں سے بچنے کے ہیں. لہذا زرتشت دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں. زرتشت انسانوں کو اپنے خیال، زبان، جسم کو برائی سے پاک رکھنے اور نیک انسان بننے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں. حیات بعد الممات زرتشت کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو جس نے دوسرے مذاہب پر گہرا اثر ڈالا وہ انسان کے مرنے کے بعد زندگی اور آخرت سے متعلق تصورات ہیں. زرتشت نے اپنی تعلیمات کو بہت واضح طور پر پیش کیا ہے کہ مرنے کے ساتھ انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح کو ایک پل پر سے گزرنا پڑتا ہے جو اس کا امتحان ہے. نیک انسان کی روح انسانی سے اس پل سے گزر جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر آہورا مزدا کے زیر سایہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، جبکہ برے انسان کی روح جس نے اس دنیا میں بہت گناہ اور برے مال کیے ہیں اپنے ضمیر کے ساتھ اس پل سے گزر نہیں پاتی اور دوزخ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے. مرنے کے فوراً بعد انفرادی طور پر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق اس کا بدلہ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ زرتشت نے مقررہ وقت پر دنیا کے خاتمے، تمام مردوں کے زندہ کیے جانے اور اس کے بعد اجتماعی حساب کتاب یعنی قیامت کا بھی تصور پیش کیا ہے. اس تصور کے مطابق قیامت کے قریب ایک نجات دہندہ ظاہر ہوگا جس کی رہنمائی میں خیر کوشر پر مکمل فتح حاصل ہوگی. زرتشت کے بعد اس مذاہب کا ارتقاء. زرتشتی تعلیمات کا حسن صرف زرتشت کی زندگی تک محدود رہا. اس کے بعد وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو زرتشت سے پہلے تھی. آریہ مظاہر فطرت اور دیوتاؤں کی
पुरसतिश करते हुए। गाइस टॉपिक मुकम्मल होता है। होप्स आपको हमारी वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।